کچھ لوگوں کا روزہ محض کھانے اور پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ کچھ لوگ سوچتے صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ حدیث کے اندر بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا روزہ محض یہ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ صرف کھانے اور پینے سے ہی رکنے کا نام روزہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا عزیز مسلمانوں کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے۔ آپ کے سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعضاء ہیں سب کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ کیا ہے کہ زبان سے تم کسی کو تکلیف مت دو۔ آپ ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں تو اس زبان سے کسی کی آپ غیبت نہیں کریں گے، اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں، یہ ہے زبان کا روزہ۔ لیکن افسوس ہے میرا عزیز مسلمانوں کی گالی دینا ہمیشہ حرام ہے، چغلی کرنا ہمیشہ حرام ہے، غیبت کرنا ہمیشہ حرام ہے، لیکن ایک مسلمان روزہ رکھ کر جب تک ہوٹل اور بازار اور دکانوں کے اندر ایک دوسرے کی چغلی نہیں کرے تب تک اسے سکون نہیں ملتا، یہ حقیقت ہے۔ جب تک دو چار گالی نہیں دے تب تک اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ غیر رمضان میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن رمضان میں روزے رکھ کر یہ سب حرکتیں، یہ سب جو ہے گناہوں پہ گناہ۔ میرا عزیز مسلمانوں ایک بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی آپ سے، لیکن یاد رہے روزے کی جو تقویت ہے، روزے کی جو روحانیت ہے، وہ روحانیت آپ کو نہیں مل سکتی ہے، وہ تقویت نہیں مل سکتی ہے روزے کے اندر۔ وہ اسی وقت ملے گی جب آپ چغلی سے بچیں گے، جب آپ غیبت سے بچیں گے، جب آپ جو ہے ایک دوسرے کو گالی دینے سے بچیں گے۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے کہ تم اس ہاتھ سے کبھی تم کسی کو تکلیف مت دو، اس ہاتھ سے تم برائی مت کرو۔ لیکن افسوس ہے میرا عزیز مسلمانوں کہ آج ہمارے نوجوان، ایک مسلمان روزہ رکھ کر سوچتا ہے کہ کیسے اپنے وقت کو ختم کریں، کیسے ٹائم کو پاس کریں، اور کیسے افطار کا وقت جلدی ہو جائے، کیسے ہم وقت کو ختم کریں۔ وہ لوگ جو ہے موبائل کے اندر جو ہے گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ گیم کھیل کر اپنے وقت کو ختم کر دیں گے روزہ رکھ کر۔ اے میرا عزیز مسلمانوں، جب کہ گیم کھیلنا ہمیشہ شرعاً ناجائز ہے، لیکن رمضان کا روزہ رکھ کر یہ گیم کھیلنا میرا عزیز مسلمانوں، کاش اگر تم ماہ رمضان میں اس گیم کھیلنے کی جگہ میں تم تسبیح لے کر مسجد کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کا تم ورد کرتے، قرآن مقدس کی تم اپنی انگلیوں سے جو ہے تلاوت کرتے، تو اس کو آپ کو ثواب بھی ملتا، روزے کے اندر تقویت بھی ملتی۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں کی آج گیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، واللہ کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر تم گیم مت کھیلو، اپنے ہاتھوں کو گناہوں کی طرف مت بڑھاؤ، ورنہ تمہیں کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ تم اس پیر سے کسی کو تکلیف مت دو، اس پیر سے تم کسی کو تکلیف مت دو، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کی آج اس پیر سے ہم گناہوں کی دلدل کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ رمضان کے اندر بھی اس پیر سے ہم تکلیف دیتے ہوئے دوسروں کو نظر آتے ہیں۔ یاد رہے میرا عزیز مسلمانوں، آپ کے روزے میں پھر تقویت نہیں مل سکتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اذان کی صدا کان میں آتی ہے، وقت ہو گیا ہے نماز کا، لیکن ہمیں اس پیر سے مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے روزے رکھ کر، لیکن ہم گناہوں کی اڈی کی طرف ہمیں جانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اے میرا عزیز مسلمانوں، اپنے پیروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو ماہ رمضان میں روزے رکھ کر، اپنے آنکھوں کو سیریل اور ڈرامے سے روکو، ورنہ اس آنکھ سے آپ ڈرامے اور سیریل دیکھیں گے تو یاد رہے پھر وہی ہوگا کہ آپ کی روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، آپ کا جو ہے آپ کے ذمے سے فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، لیکن یاد رہے میرا عزیز مسلمانوں، لیکن آپ کو جو ہے
آپ کے روزے میں وہ روحانیت، وہ تقویت نہیں ملے گی۔ اگر آپ آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، ان سارے اعضاء سے اگر آپ برائیوں سے باز آ جاتے ہیں تو یاد رہے میرا عزیز مسلمانوں، پھر آپ کو جو ہے وہ تقویت ملے گی، آپ کے روزے میں وہ روحانیت ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے افضل روزہ وہ ہے، سب سے افضل روزہ کہ ایک انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر گناہوں سے باز رہتا ہو اور اپنے کام کاج میں مشغول رہتا ہو، تو سب سے افضل روزہ وہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم خدا کے واسطے اگر تم ماہ رمضان کے روزے رکھے ہو، تم ہرگز اپنے پیر سے غلط کاموں کی طرف مت جاؤ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنے آنکھ سے جو ہے ڈرامے اور فلمیں مت دیکھو۔ اگر دیکھنا ہو تو تم ایک اچھی چیز دیکھو جس سے تمہیں دنیا میں بھی نصیحت ملے اور جو ہے آخرت کا بھی جو ہے سامان تیار ہو۔